بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان میں حماد رضا۔ امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ارشد شریف صاحب کی شہادت پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے۔ میری نظر میں یہ مٹی پاؤ والا معاملہ ہے کہ مٹی ڈال دی جائے، اور جو عوام کے ریئیکشن تھا، عوام کے اندر غصہ تھا، مایوسی تھی، اور ملک پورے کے اندر جو بھونچال آ گیا تھا اس خبر سے، ہر ایک بندہ جو تھا، جو ذی شعور تھا، جو ملک کے حالات کے بارے میں آگاہی رکھتا تھا، وہ سب اس سے بالکل ہل گئے تھے، بالکل پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو جوڈیشل کمیشن تو انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن اب جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کرے گا کیا؟ کیا وہ ذمہ داروں تک پہنچ پائے گا؟ تو کچھ میں آپ کو بات اس بارے میں کوشش کرتا ہوں کہ بتاؤں، لیکن پہلے چلتے ہیں کہ نیروبی کے اندر جو کچھ واقعات ہوئے، اور جو کچھ میڈیا جو ہے، خود نیروبی جو کینیا کا دارالحکومت ہے، کینیا کے اندر کا جو میڈیا ہے وہ اس بارے میں کیا لکھ رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے۔ جو ان کا مین سٹریم جو پرنٹ میڈیا ہے، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، جو تحقیقات جو کی ہیں یا جو رپورٹ دی ہے پولیس نے، کہ یہ ایک حادثاتی طور پر پولیس کا مقابلہ تھا، اور اس کے اندر جو ہے ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کے اندر کیا کیا ہے، ان کی 3 تقریباً رپورٹس آئی تھیں پہلے، یعنی کہ بار بار جو رپورٹس تھیں وہ بدلی جا رہی تھی۔ تو بالکل یہ واضح ہے کہ یہ قتل تھا۔ سڑک کے اوپر پتھر رکھے گئے تھے، ایسے کبھی چیک پوسٹ نہیں ہوتی کہ وہاں پر پتھر رکھ دیے جائیں۔ پھر ان کا بہانہ یہ تھا کہ جی ایک بچہ گواہ ہوا تھا ایک گاڑی کے اندر، تو ہم لوگ سختی کر رہے تھے، ہمیں شک تھا معذرت چاہتا ہوں، ہمیں شک تھا کہ شاید یہ گاڑی وہی ہے۔ تو اگر گاڑی کے اندر بچہ تھا تو گاڑی کو ڈائریکٹ فائر کیسے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کوئی مطلب دنیا کی پولیس کا کوئی یہ سٹینڈرڈ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا؟ 9 گولیاں چلائیں انہوں نے، اور ارشد شریف صاحب کو 2 گولیاں لگیں گاڑی پر اور ایک سر پر لگی۔ تو اب یہ بالکل واضح ہے کہ یہ سب کچھ ایک پلان کا حصہ تھا، اور کینیا کی پولیس جو ہے وہ الجزیرہ ہو، دوسرے انٹرنیشنل میڈیا ہو، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اجرتی قاتل کے طور پر بہت عرصے سے یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہاں کا جو میڈیا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ لوگ لوکل صحافیوں کو مارتے تھے، پولیس ہماری مارتی تھی، اور اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل صحافی جو ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ تو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس بارے میں کیا کرے گا؟ بہت ساری مزید بھی باتیں ہیں اس کے بارے میں کر سکتا ہوں میں، کہ جو انہوں نے رپورٹ دی ہے، لیکن آپ کیونکہ خبروں سے آگاہ ہوں گے، اور ساری جو ہے جو سب جو رپورٹس ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے سنی ہوں گی، تو یہ تو بالکل واضح ہے۔ لیکن جوڈیشل کمیشن پاکستان کے اندر کتنا پاورفل ہوگا، کیا کر سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ارشد شریف صاحب تھے ان کے پاس متبادل کوئی ویزا نہیں تھا، انہوں نے نہیں لگوایا ہوا تھا۔ اتنا بڑا اینکر، پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پروگرام ان کا پاور پلے تھا، تو انہوں نے کبھی یہ خیال دل میں نہیں لایا کہ میں اپنے ملک سے اگر مجھے نکلنا پڑے یا کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے، تو وہ پیور پاکستانی تھے، انہوں نے کوئی ویزا وغیرہ باہر کا نہیں لگوایا ہوا تھا۔ تو ہمارے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی طرح اقامہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرح ان کے پاس اقامہ نہیں تھا۔ یہ لوگ تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے بھی اتنا اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور ایسے پاکستانی ہیں کہ یہاں پر دیہڑیاں لگانے آتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے، اور ہمیشہ اپنے پاس ایک سیکنڈ آپشن ضرور رکھتے ہیں۔ تو باہر ہی ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بندہ اتنا پاورفل ہے کہ اتنی کمائی ہونے کے باوجود، اتنی فیمس ہونے کے باوجود اس نے ایسا آپشن اختیار نہیں کیا۔ تو پہلی ذمہ داری اگر جوڈیشل کمیشن نے کوئی کام کرنا ہے تو یہاں سے شروع کرے کہ اس ملک کے اندر یہ کس طرح ہوا کہ ایک اینکر پرسن جو تھا، جس کی رائے مختلف ہو سکتی ہے،
کہ اس کو آپ جو ہے وہ ملک اس کے لیے تنگ کر دیں، اس کو دھمکیاں دی جائیں۔ ارشد شریف صاحب کی ٹویٹس جو ہیں وہ آج بھی موجود ہوں گی، آپ چیک کریں تو وہ انہوں نے ٹویٹس میں بتایا تھا کہ میرے گھر کے باہر جو ہے سفید کپڑوں میں نامعلوم افراد جو ہمارے ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں اور ریکی کر رہے ہیں اور خوف ہراس میں ان کو مبتلا کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے پھر ان کو جو دھمکیاں دی گئیں اور جو پرچے یہاں پر درج ہو رہے تھے، بالآخر ان کو یہاں سے ایمرجنسی میں نکلنا پڑا یہاں سے۔ تو پہلی ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو ان کے لیے غیر محفوظ کیا، پاکستان، وہ پاکستانی شہری تھے تو غیر محفوظ کیا۔ تو کیا وہاں تک جوڈیشل کمیشن پہنچے گا؟ میرا نہیں خیال۔ یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کے سامنے ذرا اس کو، عوام کے سامنے ذرا تسلی دی جائے، عوام کو گمراہ کیا جائے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے جی ہم بنا رہے ہیں اور وہ تحقیقات کرے گا۔ کس بات کی تحقیقات کرے گا؟ وہ وہاں سے دبئی چلے گئے اور خبروں کے مطابق جو اب تک کی رپورٹس ہیں وہاں پر بھی ہماری جو امپورٹنٹ حکومت ہے انہوں نے وہاں پر اس کو چین نہیں لینے دیا، اور یہ کیا کیا کہ وہاں پر دبئی کی حکومت کو کہا کہ یہ ہمارے حوالے کریں۔ وہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ آپ جو ہے نا یہاں سے ملک چھوڑ کر چلے جائیں، UAE چھوڑ کے چلے جائیں یہاں سے۔ اور پھر وہ وہاں سے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، جو رپورٹس آ رہی ہیں تو انہوں نے کینیا کے، کیونکہ ارائیول کے اوپر ویزا ہوتا ہے پاکستان، سری لنکا اور یہ اس طرح کے ملک، قطر، سری لنکا اور جو کینیا ہے، یہاں پر یہ کہ پاکستانی جو ہے وہ جا کر ویزا ایئرپورٹ پر ہی حاصل کر سکتے ہیں جب وہاں پہ وہ لینڈ کریں گے۔ تو وہ وہاں کینیا میں پہنچ گئے۔ تو اپنے وزیر اعظم تک کی جو آپ کو میں نے بات بتائی اب ان کو دیکھ لیں، اور یہ ہمارے مشہور اینکر پرسن جن کی جو تھی، ہر جو شخصیت تھی جو پاکستان کے اندر میڈیا کو دیکھنے والی تھی ان سے وہ محبت کرتی تھی۔ ہر ایک بندہ جو ہے اس کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے، پاکستان کے اندر یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو رائے سے اختلاف ہو اور آپ جناب یہاں پر لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دیں۔ اور حقیقت پر مبنی ان کی باتیں تھیں، ان کے کتنی ایسے پروگرام تھے جن کے اندر انہوں نے اتنی زبردست قسم کی رپورٹنگ کی، انویسٹیگیشن رپورٹنگ کی، اور کیا کچھ لے کے آئے جن کے اوپر بعض کیسز بھی شروع ہوئے۔ تو اب آپ خود اس بات کا تصور کریں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا کیا کام ہوگا؟ صرف یہ کام ہوگا کہ عوام کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے، اور یہ جو ایک سخت ریئیکشن عوام کی طرف سے نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، تو کسی طریقے کے ساتھ ان کو ذرا تسلی دی جائے، کوشش کی جائے کہ ان کی جو ہے نا جو توجہ ہے اس سے ہٹائی جائے۔ تو بہت سارے سوالات جو ہیں ارشد شریف صاحب ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پر بڑے جو اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑی مشکلوں کے ساتھ ایسے لوگ جو ہیں وہ ملک کو ملتے ہیں، وہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لوگ، بیچارے اپنی عمر جو ہے وہ پوری وہ اپنے ملک کے لیے دیتے ہیں، 49 سال ان کی عمر تھی۔ اور اسی طرح مجھے ابھی تک وہ نہیں بھولتا کہ ہمدرد کے جو بانی ہیں پاکستان کے اندر، حکیم سعید صاحب، ان کو جس طرح کراچی کے اندر قتل کیا گیا، امجد صابری صاحب کو کس طرح قتل کیا گیا، لیاقت علی خان صاحب کو کس طرح قتل کیا گیا، تو آج تک ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیوں قتل کیا گیا، کیا وجوہات تھیں۔ تو یہ خوف، دہشت اس ملک کے اندر جو ہے یہ اس کا راج ہے، اور عوام جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایک ایسا اینکر جو اتنا فیمس بھی ہو، اتنا لوگ اس کو جانتے ہوں، محبت کرتے ہوں، اس کے ساتھ پاکستان میں نہیں باہر بھی اس کو جینے کا حق نہیں دیا گیا اور اس کو گولیاں مار دی گئی۔ تو یہ تو فائنل بات ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کا جو میری اب تک کی رائے ہے وہ صرف یہ، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کارروائی کرتا ہے جب وہ کھڑا جوڈیشل کمیشن مکمل ہوگا۔ ابھی وہ درخواست جائے گی ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہاں سے جج منتخب کیے جائیں گے، کون کون سے لوگ اس کے ممبر بنتے ہیں، اور پھر وہ کہاں سے انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں۔ تو انتظار کیجئے، انتظار کرنا ویسے فضول ہی لگتا ہے کیونکہ پہلے ہی نتیجہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ ان پاورفل لوگوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ابھی تک، یہ مشکل لگ رہا ہے۔ ہاں عوام جو ہے وہ کھڑی ہو جائے تو ہاں ان کی گریبان جو ہے وہ جوڑ سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے اور ان کو سزا دے سکتی ہے۔ اب یہ عوام کے اوپر ہے کہ وہ صرف رونے دھونے پہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی کھڑی رہتی ہے، یا اس وقت جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں،
ان کے ساتھ وہ کھڑی ہوتی ہے اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ قوم جو ہے یہ مقروض ہے ارشد شریف صاحب کے، اور ان کے بھائی کی بھی مقروض ہے جو شہید ہوئے تھے. تو ان کے گھر کے اندر کوئی جوان نہیں رہ گیا، اب ارشد شریف صاحب کے بچے ہی ہیں. کتنی بڑی یہ صدمہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، اور اس ملک کے لیے کتنے لوگ ہیں جو اپنی قربانی دے رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں صرف مفادات کے لیے اس ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں. تو یہ چند گزارشات تھیں. مزید کافی باتیں کر سکتا تھا، لیکن کافی کچھ آپ کو میڈیا کے اندر ڈیٹیل مل گئی ہوگی، اور جوڈیشل کمیشن کے اوپر میں نے آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کر دیا ہے. تو میری نظر میں 99% جوڈیشل کمیشن کچھ بھی نہیں کرے گا، صرف یہ ہوگا کہ ایک خانہ پوری کی جائے گی، اور وہ جو طاقتور افراد ہیں ان تک کسی کی پہنچ نہیں ہوگی. تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور عوام کو طاقت دے، عوام کے دلوں کو جگائے، اور وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں اور کوفہ والے نہ بنے. اللہ حافظ.